سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک ایسے صحابی تھے جو گویا پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے اہل ایمان میں سے تھے۔ تو آپ نے جمع فرمایا لوگوں کو اور لوگوں سے یہ کہا کہ میں تم کو جو کچھ بھی بیان کرتا رہا ہوں، اب سنو ذرا تمیم داری سے ان کا قصہ۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، میں اس وقت آپ کو یاد دلائے دیتا ہوں۔ اس پورے حدیث کے الفاظ تو نہیں پڑھوں گا، نہ اس کا پورا ترجمہ کروں گا، لیکن اس کا کچھ خلاصہ انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تمیم داری نے جب کھڑے ہو کر وہ واقعہ سنایا تو وہ کیا تھا واقعہ؟ اللہ کے رسول کے حکم کے بعد کہا کہ ایک بار میں اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ سمندری سفر پر نکلا تھا، اور سمندری سفر نے ہماری کشتیوں کو ادھر ادھر موڑ دیا، اور 1 مہینے کی مدت کے بعد پھر ہم ایک جزیرے پر پہنچے۔ وہاں ہم جب اترے تو ہم کو ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق نظر آئی۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، میں انشاءاللہ عربی کا لفظ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ کہا کہ ایک عجیب و غریب مخلوق ہمارے سامنے آئی، اس کے بہت بڑے بڑے بال تھے، اور اس کے اگلے اور پچھلے حصے میں ہم کوئی فرق نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں الجساسہ، ٹھہریے، الجساسہ، پوری کائنات کا سب سے بڑا جاسوس۔ ابھی میں اس کی تشریح کرنے کے بجائے میں ذرا پورا واقعہ سنا دوں تو اس مخلوق نے، جس نے اپنا نام بتایا تھا یا اپنا تعارف کرایا تھا الجساسہ کے نام سے، اس نے پوچھا اچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم عرب سے آئے ہیں۔ تب جب اس نے یہ سنا تو اس نے ہم کو سامنے بھیجا کہ وہاں چلے جاؤ، وہاں تمہیں کوئی ملے گا۔ تمیم داری بیان کرتے ہیں کہ ہم وہاں گئے تو دیکھا ایک لمبا چوڑا دیو قامت انسان یا انسان نما کوئی مخلوق۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، میں انشاءاللہ پوری عربی عبارت بھی پڑھ کر سناؤں گا، مجھے پوری زبانی یاد نہیں ہے، میں حدیث کے الفاظ میں غلطی ہو جائے گی، اس لیے جو میرے سامنے اس کا ٹیکسٹ ہوگا تو میں آپ کو سناؤں۔ دیو قامت انسان یا انسان نما کوئی مخلوق وہاں زنجیروں میں جکڑی ہوئی، اور بھی تفصیلات آئیں، زنجیر، ہاتھ اس کے گردن سے بندھے تھے اور کس طرح پیروں تک زنجیریں تھیں۔ حضرت تمیم کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، ان پڑھ لوگوں کے علاقے سے، امیین کے علاقے سے؟ تو ہم نے جواب دیا ہاں۔ اس نے پوچھا کہ بتاؤ کہ ان ان پڑھ لوگوں کے پیغمبر کا کیا حال ہے؟ تو ہم نے جواب دیا، تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم نے جواب دیا کہ وہ مکے سے ہجرت کر کے اب مدینے آ گئے، ان کی قوم نے انہیں بہت ستایا۔ تو پھر وہ بولا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ بیسان کے باغ میں کھجوریں آ رہی ہیں؟ عجیب طرح کا سوال ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہاں آ رہی ہیں۔ یہ باغ جو ہے یہ سیریا میں گولان کی پہاڑیوں کے نیچے ہے، اور یہ جگہ اس وقت گویا جولان کی پہاڑیاں اور اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ وہاں کے بارے میں اس نے پوچھا۔ آپ ذرا خوب دھیان سے سنیے گا کہ وہ کس علاقے کے بارے میں کچھ معلومات لے رہا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، کچھ دن کے بعد یہ کھجوریں آنا بند ہو جائیں۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ زغر کے چشمے میں پانی ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ ہاں ہے۔ اس نے پوچھا اچھا بتاؤ کہ بحیرہ طبریہ کا کیا حال ہے؟ بحیرہ طبریہ کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ابھی تو ہے وہ۔ اس نے کہا کہ اس چشمے کا پانی بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کا نام تھا زغر، ایک بیٹی کا نام تھا طبریہ۔ تو یہ 2 تالابوں کے نام زغر اور طبریہ، یہ دونوں حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام پر رکھ دیے گئے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ پانی بھی بہت جلد خشک ہو جائے گا، اور تب میری رہائی کا وقت آئے گا اور میں باہر نکلوں گا۔ اور پھر اس نے تمیم داری کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں المسیح الدجال ہوں۔ اس کی زیادہ تشریح تو میں اس وقت نہیں کروں گا، میں کہنا ہی تو اصل موضوع پر میں ابھی واپس آؤں گا۔ اتنا میں کہہ دوں کہ دجال کے جتنے بھی سیالات تھے وہ صہیونیت کا جو اس وقت مرکز ہے فلسطین و اسرائیل، اسی علاقے کے بارے میں تھے، اور ان سوالات اور اس علاقے سے اس کے تعلق میں سمجھداروں کے لیے بہت کافی اشارے موجود ہیں۔ ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ دجال تو بہت پہلے سے موجود ہے، اہل نبوت میں بھی موجود تھا، رہا نہیں ہوا تھا۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ رہا ہوگا۔
کب رہا ہوگا، اس کی کیا علامات ہیں، یہ میں انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا۔ مجھے پہلے اس موضوع کو مکمل کر لینے دیجیے۔ اس تمیم داری کے اس مشاہدے کو اس اہتمام کے ساتھ اللہ کے رسول نے صحابہ کو جمع کر کے جو سنوایا اور بیان کروایا، اس بات کی دلیل ہے کہ علامت قیامت اور بالخصوص دجال کے بارے میں تفصیلی علم ممکن حد تک حاصل کرنے کی امت کو ضرورت، امت میں طلب ہونی چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے، اور وقت آ گیا ہے کہ اب اس بارے میں زیادہ سے زیادہ مذاکرے کیے جائیں۔ قیامت اچانک آ جائے اور اس سے پہلے کسی قسم کی کوئی علامت ظاہر نہ ہو اور ہم یہ سمجھتے رہیں کہ اب یہ زندگی اسی طرح چلتی رہے گی، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت ہے کہ اس نے آخرت کی طرف منتقل ہو جانے یا قیامت قائم ہو جانے کی علامات مقرر کر دیں اور بیان فرما دیں۔ اس سے بہت آسانی ہو جائے گی اہل طلب کو، سنجیدہ ایمان والوں کو، کہ وہ علامتیں آتے ہوئی دیکھیں گے تو اپنی تیاری کو بڑھا دیں گے اور ان کی غفلت اور اسی دنیاوی زندگی ہی کو اپنی تگ و دو کا سارا میدان بنا لینے کی غلطی سے وہ اپنے کو بچا لیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے اب حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے، اس حال میں کہ وہ تو لوگ اپنی غفلت میں بالکل لاپرواہ پڑے ہوئے ہیں، بے پرواہ ہیں۔ پتہ چلا کہ جب کوئی شخص یہ جان لے گا اور مان لے گا کہ اب میرے حساب کا وقت قریب آ رہا ہے، تو یقینی طور پر اس کی احتیاط بڑھ جائے گی اور یہی اس کے حق میں خیر ہوگا۔ اگر آپ غور کریں تو قرآن مجید میں اس طرح کے آپ کو بہت سے اشارات مل جائیں۔ بعض علامات تو قرآن نے بہت متعین طور پر بیان کر دی۔ ایک جگہ ارشاد ہوا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 159 ہے، 159، جس میں ارشاد ہوا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اہل کتاب ضرور ان پر ایمان لائیں گے اور قیامت کے دن وہ عیسیٰ علیہ السلام ان اہل کتاب کے بارے میں گواہی دیں گے۔ کیا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ تعلق ہے اس آیت کا اس دور سے جب عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آمد ہوگی، اترنا ہوگا، تو یہ ایک علامت ہے قیامت۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا ہے، آیت نمبر 61، آیت نمبر 61، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک بہت بڑی علامت۔ اس کے بارے میں بھی علماء نے اس کی تشریح میں یہی لکھا ہے، جس کا تعلق بھی عیسیٰ علیہ السلام کے آمد ثانی سے۔ پھر آپ ذرا احادیث پر تو غور تو کریں تو آپ کو اور زیادہ اطمینان ہوگا کہ یہ علم کتنا ضروری اور مفید ہے، کتنا اہم ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں مشہور حدیث جبرائیل۔ آپ کو یقیناً آپ سن چکے ہوں گے کہ ایک بار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ستاروں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص آیا، شدید بیاض الثیاب شدید و سواد الشعر، کپڑے بالکل سفید اور بال بالکل کالے۔ یعنی یہ علامت اس بات کی تھی کہ یہ شخص یہیں قریب سے کہیں سے اٹھ کر آیا ہے، کوئی گرد و غبار اس کے چہرے پر، کپڑوں پر نہیں، لیکن کوئی بھی شخص اس کو پہچان نہیں سکا، اور یہ علامت اس بات کی تھی کہ یہ شخص تو کوئی اجنبی ہے، کہیں دور سے آیا ہے انسانی شکل میں۔ اور نئی صحابہ کو تعجب ہوا کہ وہ شخص بجائے اس کے کہ مجلس میں پیچھے بیٹھ جاتا، وہ اندر قریب آتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گھٹنے سے گھٹنے لگا کر بیٹھ گیا، دوزانو بیٹھ گیا اور کچھ سوالات کرنے شروع کیے۔ اسلام کے بارے میں پوچھا، ایمان کے بارے میں پوچھا، احسان کے بارے میں پوچھا، اور پھر آخر میں اس آنے والے شخص نے قیامت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، قیامت کے بارے میں جو شخص مجھ سے پوچھ رہا ہے، جو شخص پوچھ رہا ہے جتنا وہ جانتا ہے،
اتنا ہی وہ بھی جانتا ہے جس سے کہ پوچھا جا رہا ہے. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو شخص کے پوچھ رہا ہے. لیکن اس کے بعد اس شخص نے ایک اور سوال کیا اور کہا کہ فاخبرنی عن اماراتها، آپ کچھ علامتیں بتائیے قیامت کی. تب آپ نے علامتیں بتائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علامتوں کا علم امت کو سیکھنا لازم ہے، کیونکہ یہ حدیث جبریل کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے رخصت ہو جانے کے بعد صحابہ سے کہا تھا اتدری من السائل، سمجھے تم یہ پوچھنے والا شخص کون تھا؟ پورے ادب کے ساتھ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم. اس پر آپ نے فرمایا فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے، یہ تم کو تمہارا دین سکھانے آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کی علامتوں کا علم بھی دین میں سے ہے، اور دین کا علم حاصل کرنا ہم سب جانتے ہیں کہ فرض. یہاں تک کہ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ خاص طور پر قیامت اور اس کی علامات کا علم حاصل کرنے کے بارے میں صحابہ کرام کے اندر ایک شوق، جستجو اور حوصلہ پیدا کرنا جبریل کی اس آمد کا ایک اہم مقصد تھا، کیونکہ شاید صحابہ کرام قیامت کے بارے میں علامات پوچھنے میں ذرا احتیاط کرتے تھے. بہت ہی واضح حدیث ہے یہ. اور آپ اس کے علاوہ ایک اور حدیث کو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. صحیح مسلم میں ہی وہ حدیث بھی موجود ہے. حضرت عمرو بن اخطب رضی اللہ عنہ راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہمیں فجر کی نماز پڑھائی. اس کے بعد فوراً آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور ممبر پر بیان کرنا شروع کیا. فخطبنا حتی حضرت الظہر، فجر سے لگاتار ظہر تک آپ بیان فرماتے، گفتگو فرماتے، ارشادات کا سلسلہ جاری رہا. جب ظہر کا وقت آ گیا فنزل فصلی، آپ ممبر سے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی. ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر ثم صعد المنبر، پھر آپ ممبر پر تشریف لے اور پھر عصر تک گفتگو فرمائی. فخطبنا حتی حضرت العصر، عصر کے وقت تک آپ کا بیان جاری رہا. عصر کا وقت آیا پھر آپ اترے، پھر آپ نے نماز پڑھائی. ثم صعد المنبر، عصر بعد پھر آپ ممبر پر تشریف لے گئے. اللہ اکبر. فخطبنا حتی غربت الشمس، پھر سورج کے غروب تک آپ کی گفتگو جاری رہی. فاخبرنا بما کان وبما هو کائن، اس وقت آپ نے بڑے بڑے ماضی کے واقعات بھی ہم کو بتائے اور آئندہ آنے والے بڑے بڑے واقعات و حوادث سے بھی ہمیں باخبر کیا. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور اس کا جو نمبر ہے وہ 2891 2891 کتاب الفطر. سیدنا حذیفہ ہی راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ آج سے لے کر قیامت تک آنے والے فتنوں کے بارے میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کا دیا ہوا علم رکھتا ہوں. ایک بار ایسا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے، میں اس مجلس میں حاضر اور اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا 3 فتنے تو ایسے ہوں گے کہ کسی چیز کو چھوڑیں گے نہیں، اور کچھ ایسے فتنے ہوں گے جیسے سخت گرمی کے موسم کی ہوائیں. تو یہ ان احادیث سے کیا خبر ہوتی، اندازہ ہوتا ہے. دیکھیے کتنی اہمیت، پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ اتنی لمبی تقریر اور بیان فرمایا اللہ کے رسول نے، فجر سے لے کر مغرب تک پورے دن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو بہت وقت دینا چاہیے اس علم کے حاصل کرنے کے لیے، بہت توجہ کرنی چاہیے، بہت محنت کرنی چاہیے. ہمیں سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ اسی موضوع پر ہمارے لیے کلاسز ہوں، ہمارے لیے بیانات ہوں.